ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے چونکہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کائنات کا آخری الہامی ہادی اور آخری ناطق وحی قائد بنا کے بھیجا تھا، اس لیے مالک کائنات نے آپ کی ذات بالا صفات کے اندر طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات علیہ کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنے نصرت کاملہ کو اور اپنی حمایت لازوال و بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر اپنے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہمارے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کے ساتھ ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعض حالات ایسے ہوئے کہ جن کے تناظر میں نے اس بات کو ضروری خیال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان حالات کے تناظر میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گدار کرنے کی کوشش کی جا سکے. حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے یہ سارا کا سارا معاملہ موجود ہے کہ مشتاق احمد خان صاحب بھی اور دیگر بہت سے دوست احباب بھی ایک سمود فلوٹیلا لے کر جو ہے وہ جا رہے تھے غزہ کی طرف، لیکن اس کو انٹرسپٹ کر لیا گیا، اور اس حوالے سے بعض ایسی باتیں بھی سامنے آئیں کہ اس فلوٹیلا کے جو ساتھ آنے والے لوگ تھے ان کو لمبا عرصہ کے لیے محبوس رکھا جائے گا، لمبا عرصہ کے لیے ان کو قید میں رکھا جائے گا. حضرات گرامی قدر، وہ فلوٹیلا جس کے ساتھ جانے والے لوگ غزہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے لیے سامان خورد و نوش کو لے کر، ان کے لیے ضروریات زندگی کی بہت سی چیزوں کو لے کر پہنچ رہے تھے، لیکن حضرات گرامی قدر
ان کو وہاں پر جانے سے جو روکنے کے اقدامات کیے گئے ہیں، اس تناظر کے اندر پھر میں نے اس بات کو ضروری خیال کیا کہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا جائے کہ یہ جو یہود کی کاروائیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ جو یہود کا طرز عمل ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ یہودی ایک عرصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات علیہ کے بارے میں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کرنے کے اندر مصروف ہیں جس پروپیگنڈے کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہود اس کے باوجود بھی ان باتوں کے اوپر اصرار کرتے، ان باتوں کے اوپر زور دیتے، اور اس کا مقصد در حقیقت مسلمانوں سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں ناجائز پروپیگنڈا کرنا ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کے ذہن کے اندر مختلف طرح کی تشویش کو، مختلف طرح کے وساوس کو پیدا کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب حمید میں اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُّعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، کہ یہودیوں کا یہ گمان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہیں، جبکہ حقیقت بات یہ ہے ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہود نے یہ الفاظ بھی کہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے بارے میں الفاظ کہنے لگے وہ تو خود فقیر ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرما دیا، انتم الفقراء الی اللہ، کہ یقیناً تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فقیر ہو، جبکہ اللہ غنی و حمید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہود کی بدگمانی کا عالم یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منصب نبوت کے پر سرفراز کرتے تو یہود اس بات کا تجزیہ کرتے کہ اس کا تعلق ان کے قبیلے کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ نہ ہوتا تو ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیسیژن سے انحراف کرتے، ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیسیژن کے بارے میں بدگمانی کا اعلان کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کو آل اسحاق میں سے پیدا کیا، لیکن جب نبی آخر الزمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر تاج امامت و نبوت کو رکھا گیا تو انہوں نے اس بات کو جاننے کے باوجود کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی کتاب برحق کو نازل کیا ہے، نبی مہربان حضرت محمد کریم سے فقط نسلی وجہ سے عصبیت کو اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹے کو پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح اپنے سگے بیٹے کے بارے میں انسان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو کتاب اللہ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک گروہ جو تھا فقط تعصب کی وجہ سے، فقط عصبیت کی وجہ سے نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو جھٹلاتا رہا، اور حضرات گرامی قدر حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر وحی کو لے کے آئے تھے، ان کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور ان کے بارے میں یہ اعلانیہ طور پہ پبلکلی یہ بات کہی کہ اللہ نے وحی کو تو کسی اور کے اوپر اتارنا تھا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اتھر کے اوپر اتر آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرزہ سرائی کو بھی قرآن مجید میں نقل فرمایا اور یہ بات کہی، کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، کہ آپ فرما دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے فإنه نزله على قلبك بإذن الله، تو در حقیقت جبریل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے حکم سے لے کے آیا ہے،
ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا. جبریل علیہ السلام اپنی مرضی کے ساتھ کسی کے پاس پیغام کو لے کے نہیں آتے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پر ثمر کا نزول فرما دیا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اتھر پر نازل فرمانا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لے کر وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اتھر پر آ گئے. حضرات گرامی قدر، یہود جو تھے نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل سے باہر کے انبیاء کی مخالفت کرتے رہے، بلکہ شریعت موسوی کے پر چلنے والے کئی بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا کرتے تھے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. اللہ نے ان کے پر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے اور انبیاء کو شہید کر دیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی شہید کر دیا کرتے جو ان میں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے. حضرات گرامی قدر، انبیاء بنی اسرائیل میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت ہی بلند مقام عطا کیا ہے، اور آپ کے سامنے یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت خاص مشیت الہی سے ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کلام حمید میں بھی نقل فرما دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک سیدنا آدم علیہ السلام کی مانند ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے خمیر کو مٹی سے اٹھایا تو اللہ نے کہا کن، ہو جا، تو وہ ہو گئے. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن باپ کے سیدنا مریم کے بطن سے جو ہے اس طرح پیدا فرمایا کہ اللہ نے کہا کن فیکون، ہو جا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے. لیکن حضرات گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت ان کی ولادت ہوئی، جب ان کی والدہ کی پاک دامنی کے بارے میں شک کیا گیا تو ایسے عالم کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جھولی مریم سے ثمر کا اعلان فرما دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت بھی دی ہے. حضرات گرامی کا اتنی وعد نشانی کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ سیدنا عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں یا سیدہ مریم کے کردار اور طہارت کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں، آئندہ کے بعد ان کے لبوں کو سی لیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ یہود جو تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الحرام کہتے رہے اور سیدہ مریم کے کردار کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں پھیلاتے رہے. حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کا عقیدہ انبیاء کی عصمت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا ان کے یہاں تصور بھی موجود نہیں ہوتا. لیکن حضرات گرامی قدر، یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے اس کے شوہر کو قتل کروا دیا. اور حضرات گرامی قدر، سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھی لکھی بات جو آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہے کہ جب وہ ایک بد کردار قوم سے الوداع ہو کر چلے گئے تھے تو اس کے بعد جس مقام کے اوپر پہنچے وہاں پر ان کی سگی بیٹیوں نے ان کے کھانے کے اندر نشہ ملا کر ان کو دیا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا. حضرات گرامی قدر، یہود کا انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں اس قدر ناگوار اور نازیبا عقیدہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبریائی کی شان کو نہیں سمجھتے. یہ فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو تابعداری کے اوپر مبنی رویے ہیں ان کو نہیں سمجھتے. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود کہ جس طرح باپ اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے، ان کی عصمت، ان کی رسالت، ان کی نبوت کا انکار کرنے والے ہیں. اور ایون کہ یہاں تلک کے جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں ان میں سے بھی کئی ایک کو شہید کرنے والے ہیں.
خصوصاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس میں اور ان کے نسب میں تان کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہود کے 3 قبیلے مدینہ طیبہ میں اس لیے آ کے آباد ہوئے تھے کہ وہ یہاں پر آ کے نبی آخر الزماں کی ہمراہی کے اندر دین کا کام کریں، آخری نبی کی ہمراہی کے اندر اللہ کی توحید کا ابلاغ کریں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آل اسحاق میں سے نہیں آئے، وہ آل یعقوب میں سے نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، تو آپ کے ساتھ اناد کے اوپر آمادہ و تیار ہو گئے، آپ کے علاوہ سازشوں کے اندر مصروف ہو گئے، آپ کی تکذیب کرنے لگے، آپ کو جھٹلانے لگے، آپ کو ایذا دینے لگے، آپ کو تکلیف دینے لگے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کچے چھٹے کو اور ان کی جو معاندانہ کاروائیاں تھیں اور ان کے وہ رویے جو خلاف دین تھے ان کو حضرت رسول اللہ کے اوپر واضح فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا کہ آپ ان کے بارے کے اندر اگر جاننا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بات کہی ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جلیل القدر نبی کے پاس آ کے مختلف طرح کے مطالبات کرتے رہے، کبھی آسمانی کھانے کا مطالبہ اور پھر من و سلوہ کے نزول کے بعد زمین کی ترکاریوں کا مطالبہ، کبھی اللہ کو دیکھنے والی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ، پھر بجلی کا نشانہ بن کے ہلاک ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ کی دعا سے زندہ ہو جانے کے باوجود بھی برائی کے اوپر اصرار، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے باوجود بھی ہفتے کے دن مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے ہیلے بہانے کہ ان کو روکا گیا ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن جال کو ہفتے کے دن ڈالتے اور اتوار کے دن اس کو باہر نکال لیا کرتے تھے، اور اللہ کے حکم کے باوجود ایک گائے کو ذبح کرنے کے اوپر انکار کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ بات کہتے رہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کرو، لیکن یہ گائے کو ذبح کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوئے۔ کبھی اس کی عمر کا سوال، کبھی اس کی رنگت کا سوال، کبھی اس کی مشغولیات کا سوال، اور ہر سوال کے اوپر جو ہے نئے ہیلے بہانے، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور بالآخر جب وہ ذبح کرنے کے اوپر آمادہ و تیار بھی ہوئے تو دل سے یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے فرامین کے اندر حجتوں کو پیدا کرنے کے لیے فتووں کو خود تحریر کرتے اور اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا کرتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِن عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرما دیا، اپنے ہاتھوں سے تحریروں کو لکھتے اور اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کرتے، مقصد ایک ہی ہوتا تھا، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اس سے کچھ کھانے پینے کا سامان تیار کر لیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کھانے پینے کے اس ڈھونگ کو کلام حمید کا حصہ بنا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، اکثر یہ ربی جو ہیں، اکثر رہبان جو ہیں، اکثر احبار جو ہیں، یہ لوگوں کا مال کھانے پینے کے لیے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے لوگوں کو راہ ہدایت سے بھٹکا دیا جائے، من مانے فتوے اور اپنی مرضی کے فتوے تحریر کر کے مال کو بٹور لیا جائے۔ کسی جو ہے بندے کی رضا کے لیے فتوے کو تحریر کر دینا، اس سے پیسوں کو حاصل کر لینا، حقدار کے حق کو مار دینا اور ناحق جو ہے اس کو سونپ دینا، یہ یہود کا وتیرہ بنا ہوا تھا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی دعوت کو پہچاننے کے باوجود آپ کی تکذیب کے اوپر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے کھانے میں باقاعدہ زہر ملانے کی کوشش کی گئی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر جادو کا حملہ کیا گیا، اور جو حملہ کیا گیا وہ بھی یہود کی طرف سے ہوا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حملے کے تدارک کے لیے کہ جس نے وقتی طور پر حضرت رسول اللہ کو بڑی تکلیف دی تھی اور بڑی ہی ایذا دی تھی، اس حملے کے تدارک کے لیے اللہ نے باقاعدہ آپ کے اوپر وحی کا نزول فرما دیا۔ فرشتوں نے آپ کے سامنے مکالمہ کیا حالت خواب کے اندر اور پوچھا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے، تو بتلایا گیا کہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس جادو کو کنویں سے نکال کر فلک اور ناس کو جس وقت ان کے اوپر پڑا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کی گرہوں کو کھول دیا۔ حضرات گرامی قدر، ان کی انہی بہدہدیوں کو دیکھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا محاسبہ بھی کیا
اور جہاں جہاں یہ موجود تھے ان کے تدارک کے لیے اپنے سپاہیوں کو اپنے ساتھیوں کو روانہ کیا۔ مرحب جو خیبر کے قلعے کا بہت بڑا چوبدار تھا اور اسلام کی دشمنی کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ چکا تھا حضرات گرامی قدر، اور وہ اپنی فنون سپاہ گری کی وجہ سے اس وقت عالم عرب کے اندر ممتاز تھا، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کو روانہ کیا گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ حضرت رسول اللہ نے لعاب دہن کو سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں کے اندر لگایا، حضرت علی المرتضیٰ کے جو تھے وہ آنکھوں کا آشوب دور ہو گیا۔ آپ جس وقت مرحب کے چوبدار کے خیبر کے چوبدار مرحب کے سامنے آئے، اس نے اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن اس کو سیدنا علی المرتضیٰ کی تلوار کا علم نہیں تھا، حضرت حیدر کرار کی فنون سپاہ گری کا علم نہیں تھا۔ حضرت حیدر کرار نے اس کو کاٹ کے پرے پھینک دیا، خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا، اور حضرات گرامی قدر مدینہ طیبہ اور اس کے گرد و نواح میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہردہ سرائی کرنے کے لیے اور آپ کی ذات اقدس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے جو سر فہرست لوگ تھے وہ بھی یہودی بڑے بڑے سردار تھے، جن میں کعب ابن اشرف تھا جو ہر وقت حضرت رسول اللہ کو ایذا دیتا، آپ کی ذات اقدس کے اندر تنقیص کرتا، حضرات گرامی قدر مسلمان عورتوں کے بارے میں گندے اور فوش اشعار کہتا، جس کا مقصد مسلمانوں کو غیرت دلانا اور مسلمانوں کی جو تھا ان کے اوپر ایک سائیکولوجیکل جو اٹیک ہے وہ کرنا تھا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو ان کو جو تھا یہ ٹارگٹ دیا کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کعب ابن اشرف یہودی کو کیفر کردار تک پہنچا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجہ یا تھر کو ٹھنڈا کیا۔ اسی طرح ابو رافع یہودی جو تھا وہ بڑا ہی ظالم قسم کا یہودی تھا، وہ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر مسلسل گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سواروں کے دستے کے ساتھ اس کو جو تھا کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرات گرامی قدر رات شام جب ڈھل گئی تو حضرت عبداللہ ابن عتیق جو تھے وہ اس کے قلعے کے اندر داخل ہوئے اور رات کو موقع پا کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واپس آئے، اندازے کی غلطی کے ساتھ زیادہ صحیح اندازہ نہ کر سکے، سیڑھیوں کو پھلانگا، زمین کے اوپر گرے، آپ کی پنڈلی مبارک کے اوپر چوٹ لگی جس کے ساتھ آپ کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ میں نے ابو رافع یہودی کو ٹھکانے تو لگا دیا، آپ کے اس پر سب و شتم کرنے والے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اس یہودی کو کیفر کردار تک تو پہنچا دیا، لیکن میری اپنی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی مبارک کے اوپر پھیرا، پنڈلی یوں ہو گئی جیسے آج تک کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر یہود کے ساتھ کیے جانے والا یہ معاملہ یہاں تک نہیں رہا، بلکہ حضرت رسول اللہ نے اس بات کی وصیت کی کہ ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا جائے، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ان کا وجود نہ صرف یہ کہ جزیرے کے جو ہے امن و امان کے لیے خطرہ ہے، بلکہ ان کے زہریلے پروپیگنڈے کی وجہ سے مسلمان جو ہیں ان کے بھی اعصاب کے اوپر اور ان کے بھی اذہان و قلوب کے اوپر بڑا برا اثر مرتب ہوگا۔ حضرات گرامی قدر اس دن سے لے کر آج کے دن تک یہود نے کبھی بھی مسلمانوں کو قبول نہیں کیا۔ مسلمان ابتدائی زمانوں سے اپنے بچوں کی یہود کے خلاف تربیت کرتے ہوئے یہ بات کہا کرتے تھے، ہیبر ہیبر یا یہود جیش و محمد سوف یعود، او ہیبر کو یاد رکھو یہودیو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر وہی یہود جن کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ کے سچے نبی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہود حضرت رسول اللہ کو دل سے تو پہچانتے ہیں لیکن عصبیت کی وجہ سے آپ کو پر ایمان نہیں لے کے آتے۔ حضرات گرامی قدر اس دن سے لے کر آج کے دن تک یہود مسلمانوں کے خلاف مسلسل کسی نہ کسی سازش میں مصروف رہتے ہیں، کبھی حضرت رسول اللہ کے کیری کیچر بنا کر، کبھی قرآن مجید کے نسخوں کو آگ لگوا کر، اور کبھی توہین قرآن کا ارتکاب کر کے، اور کبھی سوشل میڈیا اور گلوبل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف مسلسل پروپیگنڈے کے اندر مصروف رہتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ 1948 سے لے کر 1967 تک جو انہوں نے کاروائیاں کی، ان کاروائیوں کے اندر انہوں نے القدس کے علاقے کو پوری طرح اپنے کلچز میں لے لیا، اور حضرات گرامی قدر مسلسل اس علاقے کے اندر جو موجود فلسطینی تھے ان کو گلوبل مائیگریشن کے ذریعے اور پوری دنیا سے نقل مکانی کے ذریعے مصنوعی طور پہ اپنی اکثریت کو قائم کر کے لوکل لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کیا، اپنی عسکریت کے ذریعے اور اپنی اسلام دشمنی کے ذریعے مسجد اقصی کے اوپر جو تھا قابض ہو گئے۔ حضرات گرامی کا گزشتہ 1967 سے لے کر آج کے دن تک ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مسلسل مسلمانوں کے اوپر ظلم، استبداد اور مسلمانوں کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کو غصب کر کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر بڑی بڑی ان کو سامراج کی تائید اور خصوصاً امریکہ کی ان کو تائید حاصل ہے، اور حضرات گرامی قدر اس کی وجہ بھی بنیادی طور پر ان کا امریکہ کی اقتصادیات کے اوپر اور ان کے میڈیا کے اوپر جو ان کا قبضہ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان ایک عرصے سے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ جو دشمنی اللہ سے ہوئی تھی، جو دشمنی حضرت رسول اللہ سے کی گئی تھی، اور جو دشمنی حضرت جبریل اور مکرم ملائکہ سے کی گئی تھی، اس دشمنی کی لپیٹ میں اب اللہ کے غلاموں کو، حضرت رسول اللہ کے امتیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی مول لینے کے بعد ان کی پوری نسل کو جو ہے نشانہ بنایا ہوا ہے، اسی طرح یہودیوں نے حضرت رسول اللہ کی رسالت کا نسلی بنیادوں کے اوپر، ایک ہوتا ہے دلیل کی بنیاد، دلیل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ نسلی بنیادوں کے اوپر آپ کی رسالت اللہ الخالدہ کا انکار کرنے کے بعد مسلسل مسلمانوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر چکنے ہیں، لیکن مسلمان سو رہا ہے، مسلمان مادہ پرست ہے، مسلمان حسن پرست ہے، مسلمان قوموں کے اندر تقسیم ہونے کے بعد اور اوطان کے اندر تقسیم ہونے کے بعد اپنی اس لائبلٹی کو اور اپنی ذمہ داری کو فراموش کر چکا ہے کہ میری ذمہ داریوں کے اندر یہ بات شامل ہے کہ میں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کی طرح تیسری مقدس مسجد مسجد اقصی کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کجاوے مت کسو مگر 3 مسجدوں کی طرف، جو حدیث جو ہے لمبا سفر کر کے کسی مسجد کی زیارت کے لیے ہے، ان مساجد کے اندر جہاں مسجد الحرام شامل ہے، جہاں مسجد نبوی شریف شامل ہے، وہاں مسجد اقصی بھی انہی مساجد کا شامل ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ ہم بھی مسجد اقصی کے اندر نماز کو ضرور ادا کریں گے۔ حضرات گرامی قدر لیکن اس وقت تعصب کا مقام یہ ہے، اللہ کی دشمنی کرنے والے یہودی، حضرت رسول اللہ کی دشمنی کرنے والے یہودی، حضرت عیسیٰ سیدہ مریم کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے یہودی، اور انبیاء کو شہید کرنے والے یہودی، اور علماء حق کو شہید کرنے والے یہودی آج اس انداز سے القدس کے علاقے میں پنجے جمائے بیٹھے ہیں کہ جتنے بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ بھی ان کے مقابلے میں ڈھیر ہوئے ہیں۔ سارے کے سارے اسلامی ممالک جو ہیں ان کی بدماشی اور غنڈہ گردی کے باوجود یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب اس علاقے میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کو تسلیم کر لیا جائے۔ مقصد کیا ہے؟ وہاں پر اسرائیلیوں کی حکومت کو بھی مان لیا جائے اور مسلمانوں کی ایک کٹ پتلی حکومت جس کے اندر حقیقی سٹیک ہولڈر موجود نہ ہو ان کو بھی وہاں پر تسلیم کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر اس کے اوپر جو ہے جو دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مسلمان ممالک کو عسکریت بھی دے رکھی ہے اور افرادی قوت بھی دے رکھی ہے، وہ بھی اس موقع کے اوپر سامراج کے سامنے جناب جھکے ہوئے ہیں، اور بعد ہمارے دوست علماء جو ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ 2 ریاستی حل کو جو ہے تسلیم کر لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی گنڈا ایک علاقے کے اوپر 10 15 20 سال سے قابض ہو کسی مکان کے اوپر تو اس کے قبضے کو درست قرار دے دیا جائے۔ 60 70 سال سے اگر یہاں پہ جناب یہود نے قبضہ کر رکھا ہے تو مقدس مسجد اقصی کی تولیت کو ان کے سپرد کر دیا جائے، یا مقدس شہر یروشلم کا ان کو والی بنا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے تاریخ سے اس سبق کو حاصل کیا کہ حضرت رسول اللہ نے جہاں پر ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نکلنے کا حکم دیا، وہاں پر سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے القدس کی چابیوں کو وہاں سے حاصل کر کے وہاں پر مسلمانوں کی گورننس کو قائم کیا،
اور وہاں پر عرصہ دراز تک پھر مسلمانوں کی گورننس رہی. اور اس کے بعد جب مسیحی جو تھے منظم ہو کر اور عسکری اپنی قوت کو منظم کرنے کے بعد جس وقت وہ دوبارہ بیت المقدس میں قابض ہوئے تو اس دور کے غریب سلطان اور اس دور کے غریب مسلمان رہنما حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جو مال کے اعتبار سے تو کمزور تھا لیکن ایمان کے اعتبار سے بہت متمول تھا، اتنا غریب مسلمانوں کا رہنما کہ ساری کی ساری زندگی حج بیت اللہ کی سعادت سے بھی بہرہ نہ ہو سکا مالی وسائل کی قلت کی وجہ سے. حضرات گرامی قدر اس نے مسلمانوں کو جگایا اور ان کو یہ بات کہی اگر مسیحیت جو ہے اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد کے اوپر منظم ہو سکتی ہے تو تم اللہ اکبر کے نعرے کے اوپر منظم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ کی وحدانیت کے اوپر جو ہے اپنی جانوں کو نچھاور کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرات گرامی قدر مسیحی جو تھے وہ صلیبی جنگوں کا جو تھا ایک پورا کا پورا کنسپٹ لے کے آئے، لیکن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے مقابلے کے اوپر ایمان کو لے کر، اسلام کو لے کر، اللہ کی وحدانیت کو لے کر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لے کر اور جذبہ اخوت کو لے کر ان کے سامنے مکمل طور پہ بند کو باندھ دیا. بیت المقدس کو ان سے واگدار کروا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ مقدس زمینوں کے اوپر کبھی بھی مسیحیوں اور کبھی بھی یہودیوں کی تبلیت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. حضرات گرامی قدر وہ جو کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. حضرات گرامی قدر ہم غلام ہیں اور ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، جو بات ہمیں ڈکٹیٹ کی جاتی ہے اس کے پس منظر کے اندر ہمارے امدادی فنڈ بھی ہوتے ہیں، ہمارے قرضے بھی ہوتے ہیں، ہمارے لون بھی ہوتے ہیں اور بیگر کبھی چودر نہیں ہو سکتا، بیکاری کبھی فیصلہ کن فیصلہ سنانے والا نہیں ہو سکتا. چنانچہ حضرات گرامی قدر آج جو ہے ہمیں دو ریاستی حل کے پر لایا جا رہا ہے. دو ریاستی حل کا مطلب تو پھر وہی ہوا کہ اسرائیل قابض ہوگا، غزہ کے لوگ مسکین ہوں گے، اسرائیل قابض ہوگا، فلسطینی محبوس ہوں گے. اس کا مطلب تو پھر وہی ہوا کہ دوبارہ مسلمان جو ہے ان کو مظلومیت کی دلدل میں دھکیلا جائے گا، ان کے بنیادی حقوق کو غصب کیا جائے گا، ان کے کشتے سے پشتے لگائے جائیں گے، مسجد اقصی کو دوبارہ جو ہے وہ ہے اس کو مکفل کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر کیا یہ دو ریاستی حل جو ہے یہی فلسطینیوں کا مقدر ہے؟ کیا یہی قرآن کی دعوت ہے؟ کیا یہی حضرت رسول اللہ کے فرمان کی مطابقت ہے؟ حضرات گرامی قدر مسلمان کبھی بھی اس حل کو قبول نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر ہمارے بھائی مشتاق احمد خان صاحب جو ایک بڑے قافلے کے ساتھ جس میں دنیا بھر کی مختلف اقوام کے لوگ موجود تھے، ان کی امدادی کارروائیوں کے لیے وہاں پر پہنچے لیکن ان کو بھی پکڑ لیا گیا. حضرات گرامی قدر اپنے اپنے ممالک کی جو اسٹیبلشمنٹ یا حکومتیں ہیں وہ اپنے اپنے ممالک کے باشندوں کو چھڑوا لیں گی، لیکن پاکستان کے محبوسوں کو کون چھڑوائے گا؟ پاکستان کے قیدیوں کو کون چھڑوائے گا؟ حکومت وقت اس سلسلے کے اندر کیا کوئی راست اقدام کا الٹیمیٹم دے گی؟ کیا یہود کے ساتھ جو ایک ہماری نسل در نسل دشمنی چلی آ رہی ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید کا بھی حصہ بنا دیا کہ تمہارے بدترین دشمن اگر ہوں گے یا یہودی ہوں گے یا مشرک ہوں گے، حضرات گرامی کا جب اللہ نے ہمیں اس بات کے اوپر وضاحت فرما دی ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ. حضرات گرامی قدر جب تک ہم یہود کی ملت کی اتباع نہیں کرتے یہود ہم سے راضی نہیں ہو سکتے. حضرات گرامی قدر چنانچہ ہمیں بھی اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ و تیار کرنا ہوگا اگر وہ یہود جو ہیں اسرائیل کے نقشے کے اندر خیبر کا علاقہ اور مدینہ کی وادیوں کو شامل کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہود کو بیت المقدس سے باہر نکالنے کا مطالبہ کرنا چاہیے. حضرات گرامی کا کتنی اچنبے کی بات ہے، ایک طرف حضرت قائد رحمت اللہ علیہ کے ویژن کے مطابق، حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے ویژن کے مطابق پاکستان نے اپنے قیام کے دن سے لے کر آج کے دن تک اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش نہیں کیے، ان کے ساتھ جو ہے سفارتی تعلقات جو ہے ان کا اجرا نہیں کیا، اور دوسری طرف جو ہے مداہنت کا عالم یہ ہے کہ مسلط کا عالم یہ ہے کہ جو مرضی حل ان کے اوپر امپوز کر دیا جائے یہ اس حل کو قبول کرنے کے بعد مادہ تیار ہو جائے گا. پہلے ہم نے افغانستان سے کیوں دشمنی مول لی کہ پرویز مشرف کو یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بیسس نہیں دیں گے تو آپ کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا. پرویز مشرف صاحب نے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر افغانیوں کے لیے بیسس کو دے دیا.
ابھی تک افغانستان اور پاکستان کے معاملات اعتدال کے اوپر نہیں آ سکے، اس لشکر کشی کے نتیجے کے اندر اب اگر غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا، اگر فلسطین کے مظلوموں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا گیا، تو مجھے یہ بات بتلائیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے؟ کل قیامت کا دن کیا ہم جام کوثر کو پینے کے قابل ہو جائیں گے؟ کل قیامت کا دن کیا ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے کے قابل ہو جائیں گے؟ کہ امت کا ایک حصے کو کاٹا جا رہا تھا، ایک حصے کو ذبح کیا جا رہا تھا، ایک حصے کے اندر بچوں کو جو تھا ان کو تڑپایا جا رہا تھا، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آبرو ریزی کی جا رہی تھی، اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ ہم جناب والا دو ریاستی حل کو، یعنی جو گنڈا گردی کی بقایا طور کے اوپر جو ہے اس کو تسلیم کرنے والی بات ہے، دو ریاستوں بھی موجود ہیں۔ غزہ کی ایک جو ہے ڈمی حکومت قائم کر دیں گے تو اس سے معاملات تو وہیں جوں کے توں رہیں گے، اور اس کے اندر سے جناب جو اصل سٹیک ہولڈر ہے ان کو مذاکرات میں شامل نہ کیا جائے، ان کو جناب کسی کا بٹھایا بھی نہ جائے، اور جو وہاں پر جو ہے مظلوم و مقہور مسلمان ہیں ان میں سے کسی ایک دو کو لے کر یا اپنے کسی پپٹ کو یا کٹھ پتلی کو لے کر وہاں پر حاکم بنا کر دو قومی حل کا اجرا کر دیا جائے، جس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی دشمن حکومتوں کو قائم کر کے ان کو جناب نمائندہ قرار دے دیا جاتا ہے، جو اصل رہنما ہیں ان کو ساروں کو کسی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو جلا وطن کیا ہوا ہے۔ وہی معاملہ جو اس کا اجرا جو ہے دوبارہ القدس کے علاقے کے اندر بھی کر دیا جائے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، نبی پاک کا فرمان کیا کہتا ہے؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ راضی کرنے کی کوشش کر لو، بل بھی ان کے مان لو، سودی نظام بھی ان کا مان لو، پروسٹیچیوشن بھی ان کی مان لو، ٹرانسجنڈر بل بھی ان کے مان لو، لیکن راضی نہیں ہوں گے۔ راضی تب ہوں گے جب تم پورے کے پورے یہودی ہو، جب پورے پورے نصرانی ہو جاؤ گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے یورپ کے عوام کی اکثریت فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف ہے، لیکن حکومتیں مکمل جناب اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس لیے کہ انہیں مسلمانوں کی نسل کشی سے کوئی ان کا درد نہیں جاگتا۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں ان ایام کے اندر ان معاملات کو سمجھنے کے لیے کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، یہود کے معتقدات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہود تو نسل در نسل اللہ کے دشمن رہے ہیں، حضرت رسول اللہ کے دشمن رہے ہیں، انبیاء کے دشمن رہے ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں کے دشمن رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کو بھی تسلیم نہیں کیا، تو کیا وہ ہماری تعلیمات کو مان لیں گے؟ جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں ماننا، کیا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں گے؟ چنانچہ اگر ہم ان سے کسی خیر کی توقع کرتے ہیں یا ان سے کسی بھلائی کی توقع کرتے ہیں تو ہم احمقوں کی جنت کے اندر رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے دشمن کو دشمن سمجھنا ہوگا، جس طرح شیطان لعین ہمارا دشمن ہے، اسی طرح یہود بھی ہماری دشمنی کے اوپر آمادہ و تیار ہیں، وہ کسی قیمت کے اوپر بھی ہمیں قبول نہیں کر سکتے۔ اور ایک آخری وجہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اسلام ایک دعوتی دین ہے، اپنے دامن میں ہر ایک کو سمو سکتا ہے، چاہے کوئی یورپ سے آئے، چاہے کوئی ہندوستان سے آئے، ملیشیا انڈونیشیا سے آئے، وہ اسلام کے دامن میں آ سکتا ہے۔ لیکن یہود جو ہے وہ دعوتی دین نہیں، نسلی دین ہے۔ ان کے نزدیک جو ان کی نیشن سے باہر، ان کے ٹرائب سے باہر سب جہنمی ہیں، صرف وہی اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ جس مذہب کی بنیاد، جس قوم کی بنیاد یہ عصبیت ہو، کیا وہ انسانیت کے بارے میں کبھی سوچ سکتی ہے؟ کیا انسانیت کے بارے میں درد مندی پیدا ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی کا چنانچہ وہ تمام لوگ جو یہود کے بارے میں کسی بھی قسم کی اویئرنیس کمپین کا حصہ بنتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کے حقیقی عزائم کو لوگوں کے سامنے جو ہے بے نقاب کیا جائے، ہمیں ان کے ساتھ اپنے کندھے کو ملانا چاہیے اور ان لوگوں کی بھرپور تائید کرنی چاہیے۔ اور جو یہود کی زبان بولتے ہوئے ایسی باتیں کہتے ہیں جس میں فلسطینیوں کے حقوق کو غصب کر لیا جائے یا غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کسی قسم کا ادارے جہتی نہ کیا جائے، تو حضرات گرامی کو انہیں مکمل طور پہ کنڈیم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں فتنہ یہود اور اس کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
حضرات گرامی قدر، یہود اعتقادی طور پہ مسلمانوں کے مخالف ہیں، اللہ کے بارے میں نامناسب عقائد رکھنے والے، فرشتوں کے بارے میں حردا سرائی کرنے والے، انبیاء کی عصمت کا انکار کرنے والے، انبیاء اور رسول اللہ اور دعوت حق دینے والوں کو شہید کرنے والے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاندانہ جذبات کا اظہار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ذلت کا نشانہ بنایا، اور بہت سے یہودی لیڈر تھے وہ اسلام کے خلاف اور پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ڈس انفارمیشن اور کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے جرم کے اندر جو تھے وہ قتل بھی کیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود یہود نے اپنے چلن کو نہیں بدلا، اپنے طرز عمل کو نہیں بدلا، اور اس محاسبے سے سبق حاصل کرنے کی بجائے مسلمانوں کی عداوت کے پر مزید آمادہ و تیار ہوئے، اور گزشتہ کئی صدیوں کے دوران جہاں پر بھی موقع ملا مسلمانوں کا استحصال کرنے سے بعد نہیں آئے۔ جب تک مسلمانوں میں غیرت تھی، خودداری تھی، جذبہ جہاد تھا، مضبوط عقیدہ تھا، ہم یہود کے مقابلے میں غالب رہے۔ لیکن جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر جب ہم نے اللہ کی توحید کو چھوڑا، جب ہم نے قرآن سے وابستگی کو چھوڑا، جب ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، تو اس کے بعد ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ القدس کے علاقے میں یہودیوں نے گلوبل مائیگریشن کے ذریعے اپنی اکثریت کو قائم کر کے وہاں پر موجود حقیقی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا، ان کو اپنی عسکریت کے ذریعے ظلم کا نشانہ بنایا، ان کا استحصال کیا، ان پہ جبر کیا۔ حضرات گرامی کی طرف حالت یہ ہے کہ مسلمان ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے دو ریاستی حل کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا عرض مقدس کی تولیت کو غیر مسلموں کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ کیا مقدس مساجد کی تولیت کو غیر مسلموں کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی یہ بات کرے تو لوگ اسے کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ شدت پسند ہے۔ بہت سے علماء بھی دو قومی، دو ریاستی حل کو تسلیم کرنے کے پر آمادہ و تیار ہیں۔ وہ حضرت فاروق کے کریکٹر کو بھول چکے ہیں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے کریکٹر کو بھول چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان مظلوم غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مشتاق احمد خان صاحب، پیر مدر سعید اور دیگر بہت سے پاکستانی بھی کشتیوں کی شکل میں موجود تھے، غیر مسلح پرامن لوگ، لیکن ان کے ساتھ انتہائی ظلم والا معاملہ کیا گیا، انہیں محبوس کر لیا گیا، انہیں قید کر لیا گیا۔ اب باقی حکومتیں تو اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیں گی، نہ جانے مشتاق احمد خان صاحب ان کے بارے میں پاکستانی حکومت کس رویے کو اپناتی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت بھی اس سلسلے میں کوئی مثبت کردار ادا کرے گی، اور غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کرنے والے اس فلٹیلا میں شریک جتنے دوست احباب، جتنے ہمارے بھائی شریک ہیں، ان کی رہائی کے لیے اپنے کردار کو ادا کرے گی۔ حضرات گرامی قدر، غزہ کا قضیہ ایسا قضیہ نہیں کہ جس سے آنکھیں بند کر لی جائیں، یا القدس کی بات ہے، یا مسجد اقصیٰ کی بات ہے، مقدس زمین کی حرمت کی بات ہے۔ اگر ہمارے دل کے پر اس واقعے سے چوٹ نہیں لگتی تو ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ القدس جو ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ آج اگر وہاں پہ ان وعدوں کو دبایا جا رہا ہے تو ان وعدوں کے اجراء کے لیے کوشش کرنا یہ اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے قلعہ کالر والے کے ایک انتہائی المناک واقعے کو پیش کیا تھا کہ جس کے اندر ہمارے دوست، ہمارے بھائی کی چھوٹی سی کم سن بچی کو جو ہے ریپ کرنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ حضرات گرامی کا ملزم پکڑے جا چکے ہیں، اعتراف کر چکے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی راست اقدام نہیں کیا جا رہا۔ تو ہم حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسر رسوخ کو چھوڑ کر میرٹ کے اوپر اس طرح کے کیسوں کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر ظلم، بربریت اور دیگر معاملات کو روکا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حق بات جو ہیں ہمیشہ اس کا اجرا کرتے رہیں، ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیتے رہیں، حق بات کے ساتھ تعاون کرتے رہیں۔ میں گزشتہ کئی جمعے سے مرزا محمد علی جیلمی کے حوالے سے بھی آپ کی توجہ کو مبذول کرواتا رہتا ہوں، دوبارہ مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بندہ مسلسل قرآن مجید کے بارے میں، اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں، ائمہ دین کے بارے میں لب کشائی کرنے سے بعد نہیں رہتا، دربار رسالت کے آداب سے بھی ناشنا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ معاشرے کے اندر اس قسم کے فتنہ پرور لوگوں کے ابلاغی ذرائع، ان کے چینلز کو بند کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف اور مقدسات کے خلاف انگیز کرنے والی آوازوں کو دبایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق بات کہنے کی اور پھر جمع رہنے کی توفیق دے۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ